الحمد لله رب العالمين به نستعين وهو خير الناصر المؤمنين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات. محترم اور سید الشہداء کیونکہ محترم مائیں بہنیں سے گزارش ہے کہ وہ شانتی بنائے رکھے، اس کو جو وجہ ہے احترام ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ شاید میں ابھی تک سے اپنی آواز نہیں پہنچا پا رہا تھا، لیکن شاید تک پہنچا پا رہا. آپ ایک مرتبہ صلوات ارشاد فرمائیں. جو مومنین، جو میرے بھائی، بڑے بھائی ابھی تک کھڑے ہیں، ان سے میری دست بستہ گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. اور دیکھیے، ہر سال محرم ہوتا ہے اور ہر سال ہم پر اعتراضات کی بارش ہوتی ہے، لیکن یہ سارے اعتراض جو ہے وہ ہمارے اوپر کیے جاتے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی دیکھیے، ہر سال محرم آتا ہے، میں 5 منٹ آپ کے لوں گا، اس سے زیادہ نہیں، میرے اندر ہمت نہیں ہے. ہر سال محرم آتا ہے اور ہر سال آپ یا حسین کی صدائے بلند کرتے ہیں. وہی مجلس، وہی ماتم، وہی حسین، وہی علی، وہی فاطمہ، وہی رسول اللہ. حق کا ذکر آپ ہر سال کرتے ہیں کہ آپ تھکتے نہیں ہیں، بور نہیں ہوتے. بھائی اس لیے کہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو بار بار کرتے رہیں تو ایک پوائنٹ وہ آ جاتا ہے کہ جب آپ اس کام کے کرنے سے بور ہو جاتے ہیں، جب اس کام کے کرنے سے بور ہو جاتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھیے، جو تکرار ہے یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہم پہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ کیا آپ حسین کی صداؤں سے تھکتے نہیں ہیں؟ کیا آپ ماتم حسین سے تھکتے نہیں ہیں؟ ہر سال محرم آتا ہے، 1400 سال سے آپ محرم کرتے جا رہے ہیں، حسین کی صدائیں بلند کرتے جا رہے ہیں. کیا آپ اس سے تھکتے نہیں ہیں؟ کیا آپ بور نہیں ہو جاتے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ذرا مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ روٹی کھانے سے تھکتے ہیں؟ بھائی وہی روٹی آپ 3 ٹائم کھا رہے ہیں، کچھ لوگ تو 4 ٹائم کھاتے ہیں، 5 ٹائم کھاتے ہیں. بھائی وہی روٹی، وہی پانی. بھائی اس بار کوئی اور روٹی بنا کے لے آتے، اس سال کوئی اور روٹی، اگلے سال کوئی اور ذائقہ لے کے آتے، لیکن نہیں، وہی ذائقے کھاتے جاتے ہیں اور بڑے چاؤ سے بریانی کھاتے ہیں، بڑے چاؤ سے نان گوشت کھاتے ہیں. بھائی کیا آپ بور نہیں ہوتے روٹی کے کھانے سے؟ کہا نہیں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے یہ ہماری جسمانی غذا ہے. توجہ رکھیے گا، ہم اس سے اس لیے نہیں تھکتے کیونکہ یہ ہماری جسمانی غذا ہے، یہ ہمیں ذائقہ دیتی ہے، اس سے ہمیں مزہ آتا ہے. کہ اچھا تو آپ نمازوں سے کیوں نہیں تھکتے؟ نماز بھی تو تکراری پڑھتے ہیں. بھائی صبح میں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لی، ظہر میں 4 پڑھ لی، عصر میں 4 پڑھ لی، مغرب میں 3 پڑھ لی، عشاء میں 4 پڑھ لی، پھر صبح آئی، پھر 2، 4 3 4. یہی نمازیں پڑھتے چلے جاتے ہو، ایک دن مت پڑھو. کہا نہیں بھائی، تو پڑھیں گے. کہا کیوں پڑھو گے؟ کہا اس لیے کہ غذا ہماری جسمانی غذا ہے، وہ ہمارے جسم کو سکون دیتی ہے. اور نماز ہم تکرار کے ساتھ اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ نماز ہماری روح کو غذا دیتی ہے. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نظر حسین اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے جسموں کو سکون دیتی ہے، اور عزاداری حسین اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری روح کو سکون دیتی ہے. نہ ہم کبھی نظر حسین سے پہلے کبھی تھکے تھے، نہ آج کبھی تھکے ہیں، اور نہ کل تھک پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمارے بچوں کو حسین کرنا سکھایا ہے، ہماری ماں نے ہمارے بچوں کو حسین کرنا سکھایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیے اتنا سارا مجمع کہ یہ جو جلوس ہے جو ایک بچوں کے جلوس سے منسوب ہے. لیکن ذرا بتا دیجئے کہ کیا بزرگوں کی تعداد میں کمی ہے؟ کہیں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بچوں کا جلوس ہے؟ نہیں، اس لیے کہ ہماری نس نس میں حسین بستا ہے، ہماری رگ رگ میں حسین بستا ہے. ہماری زندگی قربان ہو جائے امام حسین پر، جب تک ہماری زندگی میں ایک لہو کا قطرہ باقی ہے ہم حسین نہیں چھوڑیں گے.
کیوں؟ اس لیے کہ حسین سفینہ نجات ہیں، حسین چراغ ہدایت ہیں. اور چراغ کا دیکھیے کہ جو رسول نے حدیث فرمائی، اور یہ حدیث مجھے یاد آ جا رہی ہے کہ امام الکلام کلام الامام امام الکلام، کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے، جو امام کا قول ہوتا ہے، وہ قولوں کا امام ہوتا ہے. امام کہتے ہیں جو سب سے آگے رہتا ہے. امام کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے آگے رہتا ہے. اور ماموں اسے کہتے ہیں جو اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. تو صرف امام ہی امام نہیں ہوتا، بلکہ اس کا قول بھی امام ہوتا ہے، یعنی سارے قول اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. امام نے، رسول نے کیا فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین چراغ ہدایت ہیں. آپ نے ماشاءاللہ پورا اشرا پڑھا ہے، سنا ہے اس موضوع پر، لیکن میں ایک نقطے کی طرف آپ کو جو ہے وہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ حسین چراغ ہدایت ہے. بھائی چراغ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ چراغ کی صفت کیا ہے؟ چراغ کسے کہتے ہیں؟ آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ چیز چراغ ہے؟ بھائی چراغ کی صفت یہ ہوتی ہے کہ یہ جہاں جلتا ہے وہاں روشنی کر دیتا ہے اور اندھیارے اور تاریکی کو ختم کر دیتا ہے. اسی لیے رسول نے فرمایا کہ حسین چراغ ہدایت ہے. جہاں جہاں حسین کے ذکر کی شمع جلتی رہے گی، وہاں وہاں سے یزیدیت کے اندھیرے ختم ہوتے چلے جائیں گے. اور چراغ کی دوسری صفت یہ ہے کہ جیسے ہی دیکھیے ہم ایک چراغ جلا کے سوتے ہیں اپنے گھروں میں، تاکہ اگر کوئی گھسپیٹیا گھر میں آ جائے تو فوراً اس چراغ کی زو سے، اس چراغ کی روشنی سے، اس چراغ کی روشنی سے اس گھسپیٹیے کی پہچان پتہ چل جائے. بھائی حسین چراغ ہدایت ہے. دین میں گھسپیٹیا آیا جس کا نام تھا یزید، حسین نے اپنے چراغ کو لیا، کربلا میں آ گئے اور قیامت اعلان کر دیا. دیکھو جیسے جیسے جس ٹائم میں یزید اپنی تاریکی کو لے کے آئے گا، حسین اپنا چراغ ہدایت لے کر آ جائے گا. سن 61 ہجری میں، سوال فرمائیے گا، سن 61 ہجری میں ایک چور آیا تھا دین میں، ایک چور آیا تھا دین اسلام میں کہ جو اپنی چوریاں کر رہا تھا، دین کو بدنام کر رہا تھا، دین کے ناموس کی جو ہے وہ عزت بالکل باقی نہیں رہی تھی، نہ نماز میں کوئی روحانیت تھی، نہ روزوں میں کوئی روحانیت تھی. آئیے ایک بات اور یاد آ گئی، صرف آپ کے 2 منٹ میں لینا چاہتا ہوں. ایک کانفرنس ہوئی، شاید میں نے کبھی تذکرہ کیا ہو، ایک کانفرنس ہوئی، توجہ سے سنیے گا. ایک کانفرنس ہوئی اور اس کا عنوان تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. توجہ ہے آپ کی، آپ حضرات کی میری طرف. اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تمام علماء اسلام جمع ہوئے اور سب نے اپنی 1-1 گھنٹے کی تقریریں کی. کربلا نہ ہوتی تو یہ ہو جاتا، کربلا نہ ہوتی تو یہ ہو جاتا، کربلا نہ ہوتی تو یہ ہو جاتا. اس کانفرنس کے جو صدر تھے، جو پریسیڈنٹ تھے، انہیں صرف 2 منٹ 5 منٹ ان کا وقت تھا، انہیں ملا 5 منٹ تقریر کرنے کے لیے، اپنے تشکرانہ کلمات ادا کرنے کے لیے. 4 منٹ تک خطبہ پڑھ دیا. 4 منٹ تک خطبہ، عربی میں، اردو سامعین کا مجمع ہے، عربی میں 4 منٹ تک خطبہ کر دیا پورا مجمع. اس میں علماء اکرام حیران ہیں کہ بھئی یہ صدر کانفرنس ہے، انہوں نے تو کچھ پڑھا نہیں، 4 منٹ تو عربی میں پڑھ دیے، 1 منٹ میں کیا بتائیں گے کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. ہم نے تو 1 گھنٹے میں نہیں بتا پائے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو اب جب چوتھا 5واں منٹ بچا تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا کہ اگر کربلا نہ ہوتی، سمجھ فرمائیے گا، اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی جاتی. سوال پڑھنے محمد نعرے پنجتن کے ایک نعرہ حیدر حیدری. اگر کربلا نہ ہوتی تو پھر جمعے کی نماز ہر بدھ کو پڑھائی جاتی، ہر کوئی مسلمان اعتراض بھی نہ کرتا. یہی وجہ ہے کہ حسین نے نمازیں تو پڑھائی جا رہی تھی، نمازیں تو شاید اگر کربلا نہ ہوتی تب بھی پڑھی جاتی، لیکن پھر کس وقت کی کس وقت پڑھی جاتی یہ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے آپ. تو حسین نے جو اپنا بھرا گھر قربان کر کے ایک مثال پیش کی ہے. کس کی مثال؟ انصاف کی مثال، کہ جہاں جہاں ظلم ہوگا وہاں وہاں انصاف جائے گا. حسینیت کا انصاف. حسینیت ایک تحریک ہے ظلم کے خلاف، حسینیت ایک تحریک ہے ناانصافی کے خلاف، حسینیت ایک تحریک ہے ظلم و زبردستی کے خلاف،
حسینیت ایک تحریک ہے جو مظلوموں کو سپورٹ کرتی ہے، جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے جو پسماندہ ہیں، جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور یہ حسینی جذبہ واقعاً بڑا عظیم جذبہ ہے کہ جس میں مائیں یہ فکر نہیں کرتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو چوٹ آ جائے گی، جس میں ہم یہ فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہاں ہمارا وقت برباد ہوگا، اس لیے کہ ہم یہ وقت برباد نہیں بلکہ آباد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کیوں نہ کریں ہم اپنا وقت آباد؟ اس لیے کہ حسین کربلا کی زمین پر گئے تھے جو ایک بیابان تھا، جو ایک برباد زمین تھی، لیکن جیسے ہی حسین نے اس کربلا پر اپنے قدم کو جمایا وہ کربلا آباد ہو گئی۔ جو کل برباد تھی وہ کربلا آج آباد ہے، اور اسی کربلا کے سطح میں ہمارے عزا خانے آباد ہیں، ہماری مسجدیں آباد ہیں، ہمارے عزا خانے آباد ہیں۔ ہاں عزادارو، 10 محرم کل بیت گئی، آج 11 محرم ہے۔ صرف 2 منٹ مسائل پڑھوں گا۔ 11 محرم کو دیکھیے ظلم کی بہت انتہا، اور ہمارے یہاں یہ قانون ہے، یہ رسم ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی وفات ہو جاتی ہے، کچھ موت ہو جاتی ہے، تو پھر ان کے گھر والوں کے سامنے اس مردے کو جو مر جاتا ہے اس گھر والے کفن تک نہیں دیتے ہیں۔ کفن اس لیے کہ دوسرے ہمسایہ لوگ، رشتہ دار لوگ آ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ سے برداشت نہیں ہوگا، غسل و کفن کا انتظام ہم کریں گے، غسل و کفن کا انتظام کریں گے۔ لیکن ہائے حسین کی مظلومیت، ہائے زینب کی مظلومیت، کوئی کفن دفن کرنے والا نہیں تھا۔ اور اس پہ سب سے بڑی مظلومیت یہ، سب سے بڑا مصائب یہ کہ جب اس قافلے کو قید کر لیا گیا، اور قید کرنے کے بعد جب قیدی بنانے کے بعد جب کوفے کے لیے تیار کیا گیا تو اعلان یہ ہوا کہ شہداء کے خاندان کو شہداء کے لاشوں کے سامنے سے گزارا جائے۔ ہائے زینب، ہائے زینب، جیسے ہی زینب نے حسین کے اڑیاں لاشیں کو دیکھا زینب تڑپ گئی۔ سید سجاد، ذرا سوچئے کسی باپ کا جوان بیٹا اور اس بیٹے کے سامنے اس کے باپ کی میت اڑیاں پڑی ہو، خون میں غلطہ ہو، تیروں کے زخم ہوں، خنجروں کے زخم ہوں۔ سید سجاد نے جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے لاشیں کو دیکھا تو یقین مانیے گا امام سجاد کا رنگ پریدہ ہو گیا، رنگ تبدیل ہو گیا۔ زینب نے کہا بیٹا سجاد، کیا آپ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ سجاد، کیا آپ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ زینب سے کہا سجاد نے، پھوپھی اماں ذرا مجھے انصاف سے بتائیے وہ جوان بیٹا کیا کرے کہ جس کے باپ کا لاشا اس کی آنکھوں کے سامنے اور یہاں پڑا ہو، وہ بیٹا کیا کرے؟ ہاں زدہ، وہ ایک قافلہ جانے والا تھا، ساری بیویاں سوار ہونے لگی۔ زینب نے سہارا دے دے کر سوار کیا۔ دیکھیے زینب اور عباس میں، بس آخری روایت یہ ہے، زینب اور عباس میں ایک مماثلت ہے۔ کتنی محبت تھی زینب کو عباس سے، اتنا بھروسہ تھا زینب کو عباس سے۔ جب زینب، دیکھیے 2 مماثلت، ایک زینب اور حسین میں اور ایک زینب اور عباس میں۔ زینب اور عباس میں کیا مماثلت ہے؟ زینب اور عباس میں یہ مماثلت ہے، زینب اور حسین میں یہ مماثلت ہے کہ جب حسین آخری وقت سوار ہونے کے لیے آئے تھے تو حسین نے کبھی دائیں دیکھا تھا، کبھی بائیں دیکھا تھا، اس لیے کہ وہ حسین جسے کبھی عباس سوار کرانے آتے تھے، جسے علی اکبر سوار کرانے آتے تھے، آج حسین کو کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن ہائے زینب، جیسے ہی ساری بیویوں کو سوار کر چکی، ایک مرتبہ جب جیسے ہی زینب کی باری آئی، زینب نے کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا۔ زینب کی نگاہیں حسین کو تلاش کر رہی ہے، زینب کی نگاہیں عباس کو تلاش کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ برات کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا عباس، میرا بھیا عباس آجا دیکھ لے، زینب کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں، اس زینب کو مشتناکہ میں سوار کر دے۔ ہاں زدارو، جب یہ قافلہ چلنے لگا زینب سوار ہو گئی، سید سجاد نے سوار کیا۔ حسین عباس سے مماثلت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ زینب اور عباس میں مماثلت کیا تھی؟ جیسے یہ قافلہ چلنے لگا زینب سے آخری وداعی برداشت نہ ہوئی، ایک مرتبہ اپنے آپ کو ناکے کی پشت سے گرا لیا، جیسے عباس بدھات کے زمین میں آئے تھے ایسے ہی زینب بنا ہاتھوں کا سہارا لیے حسین کی لاش لے گئی۔ بھیا اس بہن کو معاف کر دینا، یہ بہن تجھے کفن نہ دے سکی۔ ارے بھیا، میں اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ماں تمہیں حسین